وہ اٹھی اور الٹے قدموں سے واپس چلی۔ اس نے ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور شدید سردی کے باوجود بھی آئے پسینے کو صاف کیا۔ وہ کیوں بھاگے اس سے؟ اسے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا، اس کی بہن بھی ہے جو پڑھ رہی ہے، اور ایسے میں بغیر مکمل تعلیم کے ان حالات میں نوکری مل جانا ناممکن ہی تھا۔ وہ آفس میں داخل ہوئی تھی۔ سارا اسٹاف اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی، ہر کسی نے ایک بار تو ضرور اٹھ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے ڈیسک کے پاس گئی اور کرسی پر بیٹھتے کمپیوٹر آن کیا۔ سنو، تم بھاگی کیوں تھی؟ جس سوال سے وہ بچ رہی تھی وہ سوال فائزہ نے آتے ہی اسے پوچھ لیا تھا۔ وہ تھوک نکلتی اس کی جانب بڑھی۔ مجھے کچھ یاد آ گیا تھا، وہ نظریں ادھر ادھر گھماتے بولی۔ صاف صاف واضح تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا تم اس انویسٹر کو جانتی ہو؟ اس نے تمہیں کیا کہا؟ فائزہ نے اس کی جانب جھکتے رازداری سے پوچھا۔ یمن کا سانس اٹکا تھا۔ پھر لوگ اسے اس شخص کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی اسے، وہ اسے کچھ غلط فہمی ہوئی تھی۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے اس نے فائل کھولتے صفحات پلٹنے شروع کر دیے۔ وہ فائزہ سے مزید باتیں ہی کرنا چاہتی تھی۔ فائزہ بھی پر اکتفا کر کے اپنی ڈیسک پر چلی گئی۔ مس یمن، نعمان سر آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ ایک 24 سال کی لڑکی اس کے ڈیسک پر آتے بولی۔ اس نے ہلکی مصنوعی مسکراہٹ سے اس بات میں سر ہلایا۔ لڑکی کے پلٹنے پر وہ بھی جگہ سے اٹھ کر قدم نعمان سر کے آفس کی طرف لے گئی اور چہرے پر سختی سی۔ "مے آئی کم ان سر؟" دروازہ ہلکا سا نوک کرتے اس نے مدھم آواز میں اجازت طلب کی تھی۔ "یس پلیز۔" شیشے کے پار سے اس وجود کو دیکھتے نعمان ملک کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، جبکہ وہ لڑکی خاموشی سے اندر انٹر ہوئی تھی۔ اسے سخت زہر لگتا تھا اس شخص کا خود کو دیکھنا۔ یہ ہماری بیسٹ امپلائی ہیں۔ بے شک ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، لیکن ان کا کام آپ اچھا اور مکمل ہوتا ہے۔ وہ یمن وحید کی نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ یمن نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس نظر ساکت ہوئی تھی۔ وہاں نعمان کے ساتھ وہ بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں عجیب سے تاثرات سے پر تھیں، اور اس کی نظروں کا ہی کمال تھا کہ اس کا دل بھی جیسے ساکت ہوا تھا۔ "اوہ، برا ہوا۔" ہلکے سے لب دبائے اس نے افسوس سے کہا، لیکن وہ اچھے سے سمجھتی تھی کہ وہ افسوس نہیں تھا، وہ استہزاء پن تھا۔ وہ شخص اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ "ارے ایسی بات نہیں ہے، مس یمن بہت انٹیلیجنٹ ہے، مجھے پرسنلی طور پر بہت پسند ہے یہ۔" نعمان سیٹ سے اٹھتے بولا۔ وہ کمپنی کے سی ای او کا بیٹا تھا، اور وہ یمن کو اس کی بدتمیزی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اور یہ صرف یمن کی کہانی نہیں تھی، ایسی کئی لڑکیاں تھیں جو یہ فیس کر چکی تھیں۔ اور سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا تھی؟ کہ وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ لاکھوں ذمہ داریوں، لوگوں کی نظروں، باتوں، گھر والے یقین کریں گے یا نہیں، وہ لڑکیاں ان سب چیزوں کے نیچے دبی ہوئی ہوتی تھیں، اور آہستہ آہستہ کرتے وہ خود کی شخصیت کو دبا دیتی تھیں۔ وہ لڑکیاں غلط کرتی تھیں۔ نعمان نے اٹھتے یمن کی طرف آتے اس کے دونوں کندھوں پر ہلکے سے ہاتھ رکھتے جاذب کمال کو ایک آنکھ ونک کر کے دیکھا۔ یمن وحید ساکت ہوئی تھی۔ نعمان اس میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی جیسی آج کی تھی۔ "ہا ہا 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 ہا، سمجھ سکتا ہوں۔" جاذب کمال کا قہقہ گونجا۔ اس کی استہزاء نظریں یمن وحید پر تھیں، اور وہ تو جیسے سن ہو گئی تھی اتنی توہین پر۔ اس شخص کی نظریں ایسی ہی تھیں جیسے اسے لگا کہ اس کو وجود گندگی کا ڈھیر ہے۔ "مجھے یہ کمپنی خریدنی ہے۔" موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے اس نے سر اٹھا کر نعمان کو دیکھا، جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ "مجھے یہ کمپنی خریدنی ہے، میرا بندہ پیپر لے آ رہا ہے، اور سائن اٹ۔" اس نے کھڑے ہوتے اپنے کوٹ کو درست کیا، اور اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ یمن حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ "تو کیا وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرے گا؟ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟" نعمان نے یمن کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا دیے اور جاذب کمال کو دیکھا، جس کی نظریں یمن وحید پر ٹکیں، سپاٹ نظریں۔ "جاؤ اپنے باپ کو بلا کر لے کے آؤ بچے۔" اگر نظر اس کے ساتھ کھڑے نعمان کو دیکھتے، نظریں واپس یمن وحید پر رکھی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، جیسے کچھ دیر پہلے ہی کہی باتیں۔ نعمان نہ سمجھی سے آفس سے نکل گیا۔ اب وہ دونوں وہاں اکیلے تھے۔ یمن نے حلق تر کیا اور پیچھے کو پلٹی۔ جب اس نے 2 قدم تیزی سے لیتے اس کے دونوں کندھوں پر 2 انگلیاں رکھیں، وہ وہیں سن ہو کر رک گئی۔ اس کی دھڑکنیں یکدم رکیں اور پھر تیزی سے دھڑکنے لگیں۔ اس میں پلٹنے کی ہمت بچی نہیں تھی۔ گھٹیا راستوں پر چلنے والے مسافر پر راستے کا رنگ چڑھ گیا۔ وہ دھیرے سے گردن جھکائے اس کے کان کو دیکھتے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ انگلیوں کا دباؤ اس کے کندھوں پر بڑھا تو وہ درد سے لب بھیج گئی۔ پھر آنکھیں بند کرتے کھولیں۔ گہرا سانس لیتے وہ پلٹی اور جاذب کمال کو اپنے کندھوں پر جمی انگلیوں کو دیکھا جو جسم میں سنسنی سی دھو رہی تھی۔ اس نے ان انگلیوں کو جھٹک دیا۔ "تمہارے گھٹیا پن میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کمپنی خرید کر تم مجھے یہاں تنگ کرو گے، تو یہ یاد رکھنا جاذب کمال کہ میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔
وہ سب سے انگلیاں اٹھا کر بولی۔ کالی نظریں اس کے سرخ چہرے پر پڑیں اور اس کی بات پر وہ استہزا ہنسا کہ ایک قدم آگے بڑھایا۔ یمن نے غیر ارادی طور پر قدم پیچھے لیا۔ اس کے بڑھتے قدموں اور سرد نظروں کو دیکھتے وہ قدم پیچھے لے گئی۔ انگلی گر چکی تھی۔ وہ پیچھے شیشے کے دروازے سے لگ گئی۔ میرے ہر جذبات میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی، مجھے پسند نہیں آتی۔ اس نے ہاتھ اس کی بائیں سائیڈ پر چہرے کے برابر شیشے کے دروازے پر رکھا۔ اتنی دیر سے سکون میں ہو، معاوضہ تو بنتا ہے نا۔ اس کی کالی آنکھوں میں جھکتے اس کی نظر 4 سال بعد پھر اس کے آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کی ناک چمکتی نوزبین پر اٹکی اور اس کے لب پھڑپڑائے۔ دور ہٹو، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اور نظروں میں یکدم بدلتے تاثرات پر یمن وحید نے گردن ہلکی سی ٹیڑھی کی۔ شیشے کے پار دیکھنا چاہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا اسے۔ وہ پہلے ہی لوگوں کی نظریں بری طرح سے برداشت کر چکی تھی۔ میں حد میں ہی تھا کب؟ میں تو حد کے باہر کھڑا ہوں ہمیشہ سے۔ اس نے بھاری قدم اٹھایا اور اس کے اپنے درمیان فاصلہ 1 قدم کا آ گیا اور شیشے کے دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ سانسیں سینے میں اٹکیں۔ اس کی نظریں اس کے سرخ چہرے پر پڑیں، پھر اٹکی تھیں۔ وہ طنزیہ ہنسا اور یک طرفہ ہنسا جو دیکھنے والے کو پاگل کرتی۔ ہاں، وہ دلکش مسکراہٹ تھی۔ دور ہٹو، میں نے کہا۔ شیشے پر سرکتا اس کا ہاتھ اس کے چہرے کے مزید قریب ہوا تو وہ لب سختی سے بھینچ گئی۔ اسٹاف کا خیال آتے ہی وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ دھیرے سے ہنسا۔ کالی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا۔ کیوں، تمہیں تو کافی ایکسپیرئنس ہو گیا ہوگا اب تک۔ اس نے انگلی شیشے کے دروازے پر ہلکے سے بجاتے دائیں ابرو اچکا کر اس کے لفظ، وہ لفظ بالکل ویسے ہی تھے جیسے 4 سال پہلے۔ صفاق الفاظ۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گی یا پھر یہاں سے بھاگ جاؤں گی؟ نہ، ہرگز نہیں، تمہیں بھاگنے دوں گا ہی نہیں میں۔ اس نے تیزی سے کہتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ اس کے لہجے میں سرد پن واضح تھا، کچھ پراسرار سا تھا۔ وہ اپنی بات ہلکی مسکراہٹ سے مزہ لیتے کہہ رہا تھا۔ یمن کئی پل اسے دیکھتی رہی اور دھیرے سے مسکرایا، ایک شاندار مسکراہٹ۔ اس بار گھٹیا راستہ اپنے مسافر کو ایک گھٹیا منزل تک پہنچا کر ہی مسافر کی روح کو آزاد کروائے گا۔ اس نے شیشے کے دروازے سے انگلیاں اٹھاتے 1 قدم پیچھے کو لیے واپس 2 قدموں کا فاصلہ رکھا۔ اس کی نظریں اس لڑکی پر سٹل تھیں جو اس کی آنکھوں میں چمکتی ایک اندیکھی آگ کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنا وجود آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی اچھی پروگریس کی تم نے۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس نے تپش دیتے نظریں یمن وحید کے کندھوں پر ٹکائی تھیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ لب سختی سے بھینچ گئی۔ وہ ایسا ہی تھا جس کی ذات کو بے ضرور کر دینے والا۔ بہتر ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ دانت پیستے ضبط سے جواب دیتی پلٹ گئی۔ وہ اسے کچھ غلط کہنا چاہتی تھی لیکن یہ جاب اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ کام سے کام ہی رکھ رہا ہوں تو میں صحیح تھا، تم جیسی لڑکیاں۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کے لبوں پر نخوت زدہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے زج کرنا چاہتا تھا، فقط وہ کر بھی رہا تھا جان بوجھ کر۔ اس کی بات پر وہ غصے سے پلٹی۔ اس کے لبوں پر سختی سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھ جیسی لڑکیاں آپ کے والدین جیسی نہیں ہیں، یہ مجھے بھی یاد ہے مسٹر کمال۔ اتنی بھی یادداشت میری کمزور نہیں۔ سینے پر بازو رکھے اس نے آئی برو اٹھائی۔ جاذب کمال کے نخوت زدہ ہنستے لب مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس کا چہرہ بری طرح تن گیا، جبڑے بھینچے۔ اس نے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اس کی جانب بڑھا اور وہ جو اسے آگ لگانے کے بعد سکون سے کھڑی تھی اس کے قریب آتے اپنے گلے پر اس کے ہاتھوں کی پکڑ پر اسے اپنا سانس کم ہوتا محسوس ہوا۔ اسے پیچھے لے جاتے شیشے کے دروازے سے لگایا تھا۔ ایک بار پھر سے یہ تیسری بار تھا جب اس لڑکی نے اس کے ماں باپ پر سوال اٹھایا تھا اور اسے اس مقام تک لے آئی تھی۔ ہاں، وہ غلط ہو سکتی ہیں لیکن انسان ایسا ہی ہوتا ہے، جب اپنا بس اپنے سے طاقتور پر نہ چلے تو ہم اس کی دکھتی رگ کو ڈھونڈتے ہیں اور اسے کچل دیتے ہیں تاکہ ہم اسے تڑپتے دے کر خود کو تسکین دے سکیں۔ تم اپنے کہے گئے الفاظ پہ پچھتاؤ گی یمن وحید، اور میں ایسا ممکن بناؤں گا۔ اس کے گلے پر گرفت سک کرتے وہ جیسے پاگل ہوا تھا اور اپنے خلاف چھوٹی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شروع دن سے ہی ایسا تھا۔ اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کی اور گرفت بھی بڑھائی اور وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ میرے والدین کو چھوڑو، کیا بیان کروں کدھر کدھر چھوا ہے تمہیں اس شخص نے۔ یمن اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنی گردن کی آزاد کروانے کی کوشش کی۔ ہلکان ہو رہی تھی، اس کا سانس بند ہی ہونے والا تھا جب اس کی بات پر اس کی حرکت اپنے ہاتھ رک گئے۔ اپنی سانسوں کے بند ہونے کی پرواہ کیے بغیر وہ ساکت نظروں سے اس کے سامنے کھڑے شخص کی آگ لگاتی مسکراہٹ اور بات پر سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔
جبکہ سارا تماشا پیچھے اسٹاف کے کچھ لوگ کھڑے کمپنی آنر کے ساتھ نعمان بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ سب حیرت اور ڈر سے اس شخص سے جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہو تم؟ سننا چاہتا ہوں۔ آخر کو پرانا راستہ تو تمہارا مجھ سے ہی آ کر ملتا ہے۔ اس کے گلے پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، اس کی ملاحٹ یکدم سمٹ گئی۔ چٹاک! یمن کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا، ٹانگیں شل ہو چکی تھیں، لیکن اس کے سامنے کھڑے شخص نے اتنی گھٹیا بکواس کی تھی کہ بے ساختہ اٹھا۔ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر، اس کی گردن سے ہاتھ ہٹاتے اس نے قہر برساتی نظر سے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر شیشے کے پار کھڑے تمام لوگوں کو۔ اس کا دماغ بری طرح گھوما تھا۔ اس نے جبڑے میچے آتش فشاں بنی ایک مکہ شیشے کے دروازے پر مارا اور وہ ڈر گئی۔ اس کے پاس سے پہنچتے ہوئے وہ زمین پر گرتی سانس لینے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ پاگل بنا شیشے کے دروازے پر مکے برسا رہا تھا، اتنی شدید انداز میں کہ اس کے ہاتھوں پر ہلکے زخم ہو چکے تھے، جب پر خون کی ننھی بوندیں گر رہی تھیں۔ کہاں مر گئے ہو؟ ادھر آؤ! فون نکالتے ہی اس نے ایک خونخوار نظر نیچے بیٹھی یمن پر ڈالی۔ نعمان، اس کے فادر اندر آئے۔ مس یمن، باہر جائیے، نعمان کے فادر نے اسے دیکھتے سختی سے کہا۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں لڑکھڑا گئی تھی۔ جذب کمال نے ایک آگ برساتی نظر اس پر ڈالی اور اس کا خون کھول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ لڑکھڑاتی باہر نکلی اور فائزہ نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ ہر کوئی حیرانگی سے وہاں سے غائب ہوا تھا، نعمان کے غور کر ان لوگوں کو دیکھنے پر۔ پیپر دو، انہیں سائن کریں اور اکاؤنٹنٹ پہنچا دے گا پیسے۔ باسل احمد کے پیپر لے آنے پر اس نے نعمان کے بعد اس کے فادر کو دیکھتے سخت سنجیدگی سے کہا۔ اب یہ تو طے تھا کہ یمن وحید کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ ہم کمپنی نہیں بیچنا چاہتے، آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو ہم کمپنی نہیں بیچیں گے، نعمان نے اپنے فادر کو دیکھتے کہا۔ جذب کمال نے تند و تیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر یک طرفہ مسکراہٹ۔ آصف! اس نے سکون بھری سنجیدگی سے اپنے خاص آدمی کو پکارا، جو سر ہلا گیا۔ آصف نے موبائل نکال کر کچھ پریس کیا اور موبائل واپس پاکٹ میں رکھ لیا۔ وہ کرسی پر واپس بیٹھنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گیا۔ جو میری نظر میں آ جائے وہ کسی بھی قیمت پر میرا ہوتا ہے یا پھر وہ برباد ہوتا ہے۔ اس نے ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ گھماتے نعمان کی طرف دیکھتے کہا، مدم سرد لہجے میں کہا۔ اس کے ماتھے پر اب بھی 4 بل تھے، کن پٹیاں سلگ رہی تھیں۔ نعمان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور اس کے باپ نے نعمان کے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ نعمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو پیپر ویٹ کو گھماتے دائیں بائیں گردن ہلاتے کوئی پاگل سا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ کیا تم ہمیں دھمکا رہے ہو؟ نعمان کا لہجہ اٹک گیا، وہ دھیرے سے ہنسا، چمکتی آنکھوں سے پھر جبڑے بھینچ ڈالے۔ میں دھمکا رہا ہوں؟ مجھ میں ایک بری عادت ہے کہ میں بہت برا ہوں۔ اس نے لفظوں پر دباؤ دیتے ایک نظر اٹھا کر نعمان کو دیکھا، جو کلس کر اس سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سکون سے مسکرایا۔ میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، جہاں بہت کچھ واضح ہے، ایسی وضاحتیں کہ انہیں دیکھتے دنیا شرما جائے۔ اس نے بائیں آنکھ ونکی اور اس کی بات پر پیچھے کھڑے آصف کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، کمپنی پوری قیمت پر خرید دوں گا اور کمال انڈسٹری کے ساتھ کھاد کے برابر ہے، لیکن اب نہیں خریدوں گا تمہیں، کمپنی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس نے گردن موڑ کر باہر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا، خالی سا، نامکمل، اور وہ لب بھیج گیا۔ پھر دھیرے سے ہنسا، لیکن وہ ہنسی اس بار دلکش نہیں تھی، وہ نامکمل تھی۔ میں تمہیں 30 کروڑ کا فقط، تمہاری کمپنی پہلے ہی ڈاؤن ہے، بند ہونے والی ہے اور اس سے آدھی قیمت میں بک جائے گی۔ پیپر پر سائن کر دو، مجھے ضروری کام ہے، ورنہ تمہارے بیٹے کی کرتوت پورے میڈیا کو پھیلا دوں گا۔ پھر بھول جانا کہ اتنی قیمت بھی ملے گی اور عزت بھی، وہ تو بھول ہی جانا، ساری زندگی جھولتے رہنا اداؤں میں، نزاکتوں میں۔ اس نے آخری بار پیپر ویٹ گھمایا اور اٹھ گیا۔ گہری سنجیدگی سے وہ پل میں اتنی کیفیت بدل جاتا تھا، میں لوگوں کو ان کی اوقات سے زیادہ قیمت نہیں لگاتا۔ اس نے کوٹ درست کیا۔ نعمان کے فادر نے گھور کر اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ عزت نہیں گنوانا چاہتے تھے، وہ جذب کمال درست تھا، اگر وہ اس سے الجھتے تو وہ شخص انہیں خاک میں ملا دیتا، لیکن تم خوش قسمت ہو، تمہاری اوقات سے زیادہ کوڑی دی جا رہی ہے تمہیں۔ اس نے نظر شیشے کے دروازے پر ڈالی تھی، تو کیا وہ اس سے بدلے کی عوض ایسا کر رہا تھا؟ پیپر سائن کرتے انہوں نے باسل احمد کو دیے اور وہ کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے باہر نکلا۔ چلتے چلتے وہ رک گیا۔ میں تمہارا نیا باس ہوں اور میری طرف سے پہلا تحفہ، یو آل فائر، سوائے اس نے گردن موڑ کر وہاں موجود اسٹاف کو کہا، جو اس کی بات سنتے ہی ہڑبڑا گئے، جبکہ اس کے ٹہرنے پر وہ لوگ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے نظر اس لڑکی پر ڈالی، یمن وحید، دوسرے مین آفس میں شفٹ کر دو انہیں، کل سے جوائن کریں گی یا آج سے ہی؟
وہ اپنے پیچھے کھڑے مینیجر کو بول رہا تھا، لیکن نظریں یمن وحید پر ہی تھیں جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کی گردن پر دیکھا، اپنی انگلیوں کے نشان پر نظر پڑتے وہ دھیرے سے ہنسا، لیکن اس کی آنکھیں ہر بار کی طرح وہ آنکھیں چمک نہیں رہی تھیں۔ اس آفس پر تالا لگا دو، میں یہاں دوبارہ نہیں آنا چاہتا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ یمن وحید نے اس کی پشت کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب تاثرات تھے، بہت عجیب۔ یمن وحید کو عجیب لگا، بہت خالی سا محسوس ہوا۔ سر، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سارا اسٹاف نعمان کے باہر نکلتے ہی اس کے سامنے چلا گیا، جبکہ آصف وہاں واپس آیا۔ اس نے یمن وحید کو آفس کا ایڈریس دیا اور واپس چلا گیا۔ وہ ٹیبل پر پڑا ایڈریس دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ باقی تھا؟ نعمان اور اس کے فادر اسٹاف کو سب کلیئر کر رہے تھے اور سیلری دینے کی بات کر رہے تھے، اور بھی بہت کچھ بول رہے تھے، لیکن وہاں سے نکل گئی۔ وہ اس شخص کی طرف نہیں جائے گی، اور وہ ریزائن دینے والی تھی، اور یہی بہتر تھا۔ تیری تلخیوں میں اے زندگی، بہت ہی تلخ ہو چکے ہیں ہم، اتنے دکھ نہ دے اے زندگی کہ تجھے جی نہ پائے ہم۔ تیری رنجشوں میں اے زندگی، کہیں ہنسنا بھول نہ جائیں ہم، تجھ سے بیزار ہو کر اے زندگی، خود سے روٹھ نہ جائیں ہم، تجھے گزارتے گزارتے اے زندگی، خود ہی نہ گزر جائیں ہم۔ اس نے اپنا ریزگنیشن لیٹر اٹھایا اور اس ایڈریس کی طرف چل پڑی، جہاں وہ شخص شاید اس کے انتظار میں تھا کہ ٹیکسی سے باہر نکلتے اس نے سر اوپر اٹھا کر اس 17 فلور کی نئی بنی ہوئی بلڈنگ کو دیکھا۔ وہ سر نیچے جھکائے تلخی سے ہنسی۔ وہ اس سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی، لیکن کتنا مشکل تھا، چاہنے کے بعد بھی وہ چیز نہ پانا اور بے بس ہو جانا دل سے رونے لگتا ہے۔ وہ اندر بڑھ گئی۔ اس نے صرف اسے ہی کیوں رکھا ہے؟ وہ اچھے سے جانتی تھی اس شخص نے اس لڑکی کے پیچھے ایک ڈوبنے والی کمپنی خرید لی، اور جاذب کمال کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، لیکن آج وہ کر گیا۔ فقط اس لڑکی کے لیے وہ نقصان اٹھا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی، ریسیپشن پر پہنچی۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ لوگوں نے خود کی طرف اٹھتی نظریں اسے عجیب لگ رہی تھیں، اس لیے وہ اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ عام سے پہناوے میں آئی تھی۔ ڈونٹ جج آئی بک بائی اٹس کور، یہ پرانی بات ہو چکی ہے۔ آج کی دنیا میں کتاب کے کور کو دیکھتے ہی سوچا جاتا ہے کہ اسے پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے فون کان سے ہٹاتے اسے اوپر 7 فلور پر جانے کو بولا تھا۔ وہ سر ہلاتی لفٹ کا پوچھتے اسے کی جانب بڑھ گئی۔ 7 فلور پر پہنچتے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، اور وہ گرنا نہیں چاہتی تھی کہ اتنی جلدی کبھی نہیں۔ وہ اس کے منہ پر مارے گی اپنا استعفیٰ اور اسے بتائے گی کہ وہ غلام نہیں ہے اس کی، وہ یمن وحید ہے، تو اسے طوفانوں سے لڑنا آتا ہے، اس کی ماں نے اس کو سکھایا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتے اس نے لوگوں کی نظریں اگنور کی۔ آصف نے اسے دیکھتے تیزی سے اس تک آتے اسے اس شخص کا آفس روم بتایا تھا۔ وہ سر ہلاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ دروازہ بغیر نوک کیے وہ اندر داخل ہوئی۔ کرسی کی بیک سے سر ٹکائے وہ ہلکی مسکراہٹ سے شاید اسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آ گئی تم ریڈ روز؟ اس کے لہجے میں پرسکونی تھی، اطمینان تھا۔ وہ کتنا عجیب تھا، تھوڑے گھنٹے پہلے وہ اسے مارنے والا تھا، اور اب وہ اتنے اطمینان سے اسے مخاطب کر رہا تھا۔ آنکھیں اب بھی بند تھیں، اور اس کے خود کی ریڈ روز کہنے پر ہی وہ جامد ہوئی تھی۔ وہ الفاظ عام سے تھے، لیکن جس انداز میں انہیں ادا کیا گیا تھا وہ لہجہ، وہ عام نہیں تھا۔ جانے کیوں اس لہجے میں جذبوں کے تاثرات تھے۔ وہ جاذب کمال تھا۔ وہ اپنی نزدیکی لوگوں کو وہ آہٹ سے بھی پہچان لیتا تھا، وہ نزدیکی دشمن ہو یا دوست۔ ویسے تم نے کمپنی خریدی ہے، امپلائیز نہیں، لیکن کمپنی تمہارے انڈر ہے، تو یہ پکڑو میرا استعفیٰ۔ اس نے غصے سے لب بھینچے، پیپر اس کی جانب اچھالا، ہوا میں اڑتا ہوا اس کے ٹیبل پر گرا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھولیں تو وہ وہیں نظریں اس کی کالی آنکھوں پر رک گئیں۔ اف اف اف، تمہاری یہ جلد بازیاں، دوری اختیار کرنے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ سیٹ پر سر کے پیچھے دونوں بازو فولڈ کر کے رکھتے وہ گہری مسکراہٹ سے بولا، چہرے پر اطمینان اب بھی تھا۔ میں تمہارا نیا باس ہوں، ٹھیک ہے؟ تم جا سکتی ہو، 10 لاکھ میرے مینیجر کو دو اور جاؤ۔ 3 ماہ پہلے بغیر اطلاع کے جاب چھوڑنے پر پینٹلی ادا کرو۔ اتنا بڑا نقصان میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے اس کے چہرے پر دیکھتے بولا، جو اس کی بات سنتے ہی سرخ ہوتے حیرت میں مبتلا ہوئی۔ وہ 10 لاکھ کا نقصان افورڈ نہیں کر سکتا، مزاحیہ خیز، جبکہ اس لڑکی کے لیے اس نے کروڑوں کا نقصان اٹھایا ہے، وہ بھی منٹوں پہلے۔ یہ تمہاری گھٹیا چال۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، وجہ اس کا بجتا فون تھا۔ اس نے اگنور کرنا چاہا، لیکن فون بند ہونے والا واپس بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے بیک فون نکالتے نمبر دیکھا، رحمت کا تھا۔ اس نے ایک سخت نظر بنا کسی خوف کے جاذب کمال پر ڈالی، آئیبرو جھکا کر خود فون کان کو لگایا۔ کیا، کیسے، کہاں؟ میں آتی ہوں۔
آپ پلیز وہیں رہیے گا پلیز۔ وہ تیزی سے بغیر اسے کچھ بولے باہر نکل گئی۔ سارا کچھ وہیں کا وہیں تھا پڑا رہ گیا۔ رحمت کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ ہاسپٹل میں تھی۔ رحمت کے فون سے باسل احمد نے کال کی تھی، جیسے کسی نے پہلے رحمت کے فون سے کال کرتے وہاں بلایا تھا، اور ہاسپٹل پہنچتے ہی اس نے رحمت کے نمبر سے یمن وحید کو کال کیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اس کے لبوں پر بس اپنی بہن کے لیے دعا ہی تھی۔ دل بری طرح لرز رہا تھا، جیسے ابھی بند ہو جائے گا اور وہ ابھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ ٹانگیں چلنے سے انکاری تھیں، لیکن وہ راہداری میں پھر بھی تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی، لیکن پھر سے اٹھ کر بھاگنے لگ جاتی۔ باسل احمد، اس نے 5 قدموں کے فاصلے پر رکتے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دل حلق میں جیسے اٹک رہا تھا، سانس سوکھ رہا تھا، لڑیوں کے مانند بہتے اس کے آنسو باسل احمد کو عجیب لگے۔ یمن وحید، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ اس کا کالا بیگ پاس پڑا تھا۔ یمن وحید نے تیزی سے اس تک گئی تھی۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ رحمت کیسی ہے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ تیزی سے بولی تھی۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اس کی بہتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر ابھی اندر ہیں، ان کا کافی خون ضائع ہو چکا ہے، ٹرک سے ٹکر ماری ہے۔ وہ گاڑی کو دیکھتے مدھم لہجے میں بولا تھا۔ اسے کہیں جانا تھا، بہت ضروری، لیکن وہ یمن وحید کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تم ڈرو مت، میں یہاں موجود ہوں۔ اپنے بجتے فون کو اگنور کرتے اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ رحمت اس کی زندگی میں اکلوتی بچی تھی، جو اس کی تلخ زندگی میں مسکرانے کی وجہ تھی۔ تسلی دکھ کو روک نہیں سکتی۔ اس کی بہن مر رہی ہے، اور اگر کوئی اسے کہتا کہ کچھ نہیں ہوتا تو میں ہوں یہاں، تو یہ ناکافی تھا، کیونکہ تسلی دینے والا کچھ پل، کچھ دن درد محسوس کرتا ہے، اور جس پر گزرتی ہے وہ ساری زندگی۔ تسلی ناممکن اور ناکافی ہے۔ وہ بینچ پر بیٹھے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی زندگی میں اس کی بہن آخری تھی، اور جب آخری چیز رشتہ احساس ختم ہو جائے تو سب تمام ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں بچتا سوائے تلخ یادوں کے۔ تلخ یادیں رفتہ رفتہ زندگی کو بھی تمام کر دیتی ہیں۔ بار بار مسلسل بجتے فون پر بھی اس نے فون نہیں اٹھایا، اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس نے قریب جب یمن نے بھیگی نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نظریں ایسی تھیں کہ سامنے کھڑے مرد کو دل کھیا وہ رو دیے۔ ضروری کال ہوگی، آپ اٹھا رہے؟ باسل احمد، جانا چاہیں تو جائیں، اس نے بامشکل کہا۔ وہ خاموش رہنا چاہتی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، دل خوف سے بھرا پڑا تھا، اور وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ باسل احمد نے سائیڈ پر ہوتے کال پک کی، اور پھر یمن وحید کو دیکھا، جو ضروری کام سے شہر سے باہر جانے لگا تھا۔ جب رحمت کی خبر ملی تھی اسے جانا تھا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ آپ جائیں باسل، اس نے گالوں پر بکھرے آنسو صاف کیے، اور مزید آنسو آنکھوں سے نکلنے کی تلخی سے ہنسی۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، میرے بہت پرانی کلائنٹ کے گھر ایشو ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ تم اپنا خیال رکھنا، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ وہ دونوں بینچ کے سامنے نیچے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اور اس کا دل دکھا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے جانا پڑا تھا۔ یمن نے آنسو سے بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اور اٹھا اور کالا بیگ اٹھاتے چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر سر ہاتھوں میں گرائی، اسے لڑکی کو دیکھا۔ اسے اذیت ہوئی، خطرناک گہری اذیت۔ 1 گھنٹے کے کٹھن انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ یمن تیزی سے اس کے پاس بھاگی تھی۔ میری چھوٹی بہن، اس کی آواز کپکپا رہی تھی، آنکھیں بے چین تھیں، اور وہ کچھ برا نہیں سننا چاہتی تھی۔ دل دعا گو تھا کہ سب بہتر ہو۔ ان کا آپریشن کرنا پڑے گا، کافی گہری چوٹیں آئی ہیں، خاص کر دماغ میں۔ ان کے دل کے قریب بھی گہرا گھاؤ ہے، شاید کسی نوکیلی چیز سے ٹکراؤ ہے، اور آپ پیسے جلد از جلد جمع کروائیں، ورنہ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ شاید اس لڑکی کی آنکھوں میں یکدم آنے والے خوف سے اس کے اس بات نے سر ہلایا۔ کتنے پیسے ہیں؟ ٹوٹی آواز، بکھرا لہجہ، سارے طوفان ایک وقت میں ہی اس تک پہنچ چکے تھے۔ وہ لٹ جانا چاہتی تھی۔ رحمت اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت تھی، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ 6 لاکھ، وہ بول کر چلے گیا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ ایسے ہی وہ باسل احمد چلا گیا تھا۔ تسلی دینے والے کچھ پل ساتھ رہتے ہیں اور اپنا سفر پھر سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن تسلیوں کو سننے والا وہیں کھڑا رہتا ہے، راستے کی اس کنارہ، جب تک کوئی ایسا نہ مل جائے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جائے، نہ کہ صرف تسلی دے کر چلا جائے۔ وہ بیٹھ گئی، آنسو بھی آنکھوں سے بہنے لگے، اور دل بری طرح کانپنے لگا۔ کسی کو کھو دینا اذیت ناک ہوتا ہے، دنیا کا سب سے اذیت ناک احساس۔ اور یہاں پر ہماری قسط نمبر 31 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ 6 میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔